اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ہماری زمین پر بہت سی ایسے جگہیں ہیں کہ جن پر اب تک انسان کی نظر نہیں پڑی۔ یہ جگہیں یا تو سمندر کی گہرائی میں چھپی ہیں یا پھر گہرے جنگلوں میں موجود ہیں۔ گہرے جنگلوں کی بات کی جائے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنگلات زمین پر پر اسراریت کے حوالے سے مشہور ہیں، کیونکہ جنگلات میں آج بھی ان جگہوں پر ان چیزوں کو دیکھا گیا جن کا عام زندگی میں کوئی وجود نہیں ہے۔ جنگل میں کچھ ایسی مسٹریز ہیں جو صدیوں سے جنگلات میں رہنے والے قبائل سے بھی چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگلوں میں چھپے کچھ ایسے ہی رازوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کس حد تک سچ پر مبنی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کرپٹڈ اورینگ موورز کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا جانور جس کے وجود سے متعلق آج بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا جانور پایا جاتا ہے یا نہیں۔ میتھولوجی ان کی موجودگی کو مانتی ہے، لیکن سائنس اس بات کو ماننے سے انکاری ہے۔ کرپٹڈ اورینگ موورز کی اہم مثال ییٹی ہے۔ حالانکہ سائنس کئی بار کئی جانوروں کو کرپٹڈ ٹرم سے بلاتی ہے، لیکن وہ جانور کسی فکشن سے نہیں لیے جاتے بلکہ حقیقت میں موجود ہوتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں اس طرز کے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ جب وہاں لوگوں نے کچھ ایسی مخلوقات کو دیکھا جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور جن کا وجود ماننے سے عقل بھی انکاری نظر آتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی مثال کولاکانت اور اکاپی ہے، جس کو سائنسدانوں نے کرپٹڈ کہا تھا، لیکن آج سائنس کی نظر میں ان جانوروں کی موجودگی پر آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جنگلوں میں آج بھی اس عجیب و غریب جانور کی موجودگی سے متعلق سائنس انکار کر رہی ہے، لیکن اس جانور کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، جبکہ سائنس کو کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہوا۔ دوسری جانب ملائیشیا کے رہنے والے اس طرز کے جانور کی موجودگی کو حقیقت مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہومونائڈ ہے جس کا سائز 10 فٹ ہے، جبکہ یہ جانور 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ دیکھنے میں یہ انسان جیسا لگتا ہے، لیکن اس کے جسم پر بہت سے بال پائے جاتے ہیں جو اس کی بناوٹ کو عام انسانوں سے الگ بناتے ہیں۔ مقامی لوگ اس جانور کو ہانٹو گیگی کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اورینگ موورز جنگل میں مچھلیوں اور آرکڈ کو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ دوستو، 1871 تک اس جانور کو دیکھے جانے کی بہت سی خبریں ملتی تھی، جب یہ روزانہ جنگلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے تھے، لیکن کیا یہ سچ میں پائے جاتے تھے یا نہیں، اس بات کو آج بھی کوئی تصدیق نہیں کر سکا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جانور جائگینٹو پیتھیشینز کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس جانور کے پائے جانے کی خبروں کو یکسر جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بلیک بیئر ہے جو اپنے علاقے میں پھل اور دیگر کھانے والی چیزوں پر گزارا کرتا ہے، جبکہ لوگ اس کو غلط نسل سے جوڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1950 میں بھی اس جانور کو دیکھے جانے کی خبریں پھیلی تھیں، جبکہ 2005 میں بھی انہیں بڑی تعداد میں دیکھا گیا تھا، جس سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ جانور سچ میں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک امریکی جنگل میں کام کرنے والے 3 ورکرز نے بھی اس جانور کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 2 بڑے اورینگ موورز اور بیبی اورینگ موورز کو ندی کے پاس چلتے دیکھا تھا، جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ورکرز کے بیان پر تحقیق کرتے ہوئے جب اس علاقے کا دورہ کیا گیا تو وہاں 3 ہومونائڈز کے پاؤں کے نشانات بھی دیکھے گئے، جس سے دیگر لوگوں کو بھی اورینگ موورز کی موجودگی پر یقین ہونے لگا۔ اسی تحقیق سے متاثر ہو کر ملائیشین حکومت نے بھی اس جانور کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ریسرچ کا آغاز کیا، جس کے بعد سامنے آنے والی رپورٹس میں کہا گیا کہ حکومت نے اپنی تحقیق کے دوران اس جانور کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن جلد ہی حکومت نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے تمام رپورٹس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اورینگز انسانوں کو اچانک اس لیے نظر آنے لگے کیونکہ انسانوں نے ان کے علاقے میں داخل ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جانور انسانوں سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن جب انسانوں نے ان کے گھر اور جگہ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے کھل کر انسانوں کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ بعض افراد اس جانور کو یاجوج ماجوج کی قوم کا فرد تصور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایمیزون رین فارسٹ کی گہرائیوں میں حال ہی میں کچھ ایسا ملا ہے جس نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کو 8 میل تک پھیلا ہوا
एक क्लिफ मिला है जिस पर कदीम जमाने की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आज तक पाई गई तारीख की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग में से एक है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये तस्वीरें 12,000 साल पुरानी हैं, जो कदीम इंसानी जिंदगी की अक्कासी करती हैं। ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि 12,000 साल पहले पाए जाने वाले आर्टिस्ट की जिंदगियां कैसी थी। मुहक्किकीन का कहना है कि ये तस्वीरें कदीम इंसानों ने बनाई हैं जो जंगलों में रहते थे। अपनी तारीख को याद रखने के लिए उन्होंने इनको पत्थर पर तस्वीर की शक्ल में उतार दिया होगा। इन तस्वीर को देखकर लगता है कि जंगल में गुजारी जाने वाली जिंदगी आज की निस्बत काफी मुश्किल थी। कदीम इंसान ने इस क्लिफ पर उन जानवरों की तस्वीर बनाई हैं जो उस वक्त जमीन पर रहते थे। इन तस्वीर में आज के जानवरों की तस्वीर हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस पेंटिंग में हम नाचते हुए इंसान को भी देख सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबियन टीम ने अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस क्लिफ को दरियाफ्त किया था, मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि यह क्लिफ इतने लंबे वक्त तक इंसान से कैसे छुपी रही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पेंटिंग में कम से कम 10,000 तस्वीर को बनाया गया है। मुहक्किकीन का कहना है कि इन तस्वीर को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कदीम इंसान का कोई मजहब था या नहीं, लेकिन इनको देखकर लगता है कि कदीम इंसान बड़े साइज के जानवरों की पूजा जरूर करते होंगे, जबकि कदीम जमाने का अमेज़न आज के अमेज़न की निस्बत बहुत बड़ा होगा और यकीनी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ खतरनाक जानवरों ने इसको तबाह कर दिया होगा। दोस्तों, अब हम आपको मिस्टीरियस रूपन के बारे में बताते हैं। आज का इंसान इस बात को मानता है कि इसने आज भी दुनिया के कई हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए हम नहीं जानते कि जमीन के उस हिस्से पर कौन कौन से जानवर और पौधे पाए जाते हैं। न्यू गिनिया के इलाके पोपुआ के जंगलों का शुमार भी इन्हीं इलाकों में होता है। इस जंगल से मुतल्लिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें कहा जाता है कि इन जंगलों में रोपन छुपे हुए हैं। आपको बताते चलें कि रोपन विंड रेप्टाइल हैं जो कि बहुत बड़े साइज के चमगादड़ जैसे हैं। कुछ लोग इसे डायमंड फायर का नाम भी देते हैं, जिसका जिस्म रात को चमकते हुए उनके शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यह जानवर रात के वक्त शिकार करना पसंद करता है और इसको मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है। न्यू गिनिया के लोग इस जानवर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों ने न्यू गिनिया के जंगलों में इस जानवर को ढूंढने की काफी कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। इन लोगों का मानना है कि जमीन इतनी भी पुरानी नहीं है जितना साइंसदान मानते हैं। यही वजह है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यह जानवर जंगल की गहराइयों में कहीं न कहीं पाए जाते होंगे। दूसरी जानिब कुछ लोग इनकी मौजूदगी से इनकार करते भी नजर आते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।